بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے آبادی کی تقسیم اور اس کی گنجانیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ کلاس ہم نے کل آبادی کی گنجانیت کی تعریف پڑھی تھی کہ 1 مربع کلومیٹر میں اوسطاً کتنے افراد بستے ہیں۔ کوئی بھی ملک ہو، خطہ ہو یا علاقہ ہو، اس میں آبادی کی تقسیم اور گنجانیت ایک جیسی نہیں رہتی۔ بعض علاقے یا ممالک ایسے ہیں یا شہر ایسے ہیں جہاں پر آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض میں بالکل کم ہوتی ہے، اور کچھ علاقے، خطے یا ملک ایسے ہیں جہاں پر آبادی جو ہے متوسط ہوتی ہے۔ اب آبادی کا کہیں زیادہ ہونا، کم ہونا، اس پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟ تو بہت سارے عوامل ایسے ہیں جو آبادی کی گنجانیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ قدرتی ہوتے ہیں اور کچھ انسانی بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہے جغرافیائی عوامل۔ اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں زمین ہموار ہے، نرم ہے، زرخیز ہے، تو وہاں اس کو آباد کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور وہ زمین چونکہ نرم ہے، زرخیز ہے، کھیتی باڑی کے لیے بھی وہ استعمال ہوتی ہے، اور وہاں پر اس کو آباد کرنا، گھر بنانا آسان ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر لوگ زیادہ رہتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی زمین ہے یا کوئی ایسا خطہ ہے جہاں پر پہاڑ ہیں، جنگل ہیں، بنجر زمین ہے، تو اس کو آباد کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر آبادی جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر رہائش بنانا، پھر وہاں سے روزگار حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر جو لوگوں کی آبادی ہے وہ زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ایسے علاقے جہاں جیسے شمالی علاقہ جاتے ہیں تو وہاں پر پہاڑ ہیں، جنگل وغیرہ ہیں، اس لیے وہاں پر رہائش بنانا اور اس کو آباد کرنا مشکل ہے۔ اس کے بعد ہے آب و ہوا۔ وہ علاقے جہاں آب و ہوا انسانی صحت کے لیے مفید ہے، یعنی وہاں پر وقت بارشیں ہوتی ہیں اور انسان کو رہنے کے لیے وہاں پر سہولیات میسر آتی ہیں، تو وہاں پر لوگ زیادہ رہیں گے۔ مگر ایسا علاقہ جہاں سردی میں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، جبکہ گرمی کا موسم جب آتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو وہاں پر لوگ بہت کم ہوں گے، اور وہاں آبادی کی گنجانیت جو ہے وہ بہت کم ہوگی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں شدید سردی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر ہم بلوچستان والے علاقے کو دیکھیں، یعنی سطح مرتفع والے علاقوں کو دیکھیں، تو وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اس لیے باقی علاقوں کی نسبت ان کی آبادی جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم صوبہ پنجاب کو دیکھتے ہیں تو یہ گنجان آباد ہے، چونکہ یہاں میدانی علاقے ہیں اور یہاں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے معتدل ہوتی ہے، اس لیے لوگ یہاں پر زیادہ رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معدنی وسائل، یعنی ایسا خطہ یا علاقہ جہاں پر جو معدنیات ہیں وہاں پر کثرت سے پائی جاتی ہیں، مثلاً لوہا، تیل، کوئلہ، قدرتی گیس اور پیٹرولیم وغیرہ جو ہے وہاں پر کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اب چونکہ جب یہ چیزیں وہاں پر میسر ہوں گی تو وہاں لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور وہاں پر جو سڑکیں وغیرہ ہوں گی، نقل و حمل کی اچھی سہولتیں ہوں گی، اشیاء کو مارکیٹ میں لانا، پھر اس کے قریب انڈسٹری لگتی ہے جہاں لوگوں کو روزگار میسر آتا ہے، تو اس لیے وہاں پر آبادی جو ہے دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوگی۔ مگر ایسے علاقے جہاں پر معدنی وسائل کی کمی ہے یا بالکل نہیں ہے، ٹھیک، تو وہاں پر نقل و حمل کے ذرائع بھی اس قدر ترقی یافتہ نہیں ہوں گے، اس لیے وہاں پر لوگ کم رہیں گے۔ جیسا کہ سطح مرتفع پٹوار کے علاقے ہیں تو وہاں پر چونکہ یہ سہولیات کم ہیں، اس لیے وہاں پر آبادی بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے آبی ذخائر۔ اب پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور جہاں پر پانی کے ذخائر ہوں گے وہاں پر لوگ بھی زیادہ رہیں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بحیرہ عرب ہے یا سمندر کے آس پاس ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ آبادی ہے، جیسا کہ ہم کراچی کو پاکستان کا گنجان آباد شہر بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بہت بڑا سمندر ہے، اور سمندر کے آس پاس جو ہے لوگوں کی بہت زیادہ تعداد وہاں پہ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ پنجاب، سندھ اور دیگر علاقوں میں جہاں پر دریا وغیرہ پائے جاتے ہیں وہاں پر لوگوں کی تعداد جو ہے رہنے کی زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں پر آبی ذخائر کی کمی ہے وہاں پر آبادی کی گنجانیت کم ہوگی، یعنی وہاں پر بہت کم لوگ رہیں گے۔
اس کے بعد ہے تجارتی اور صنعتی علاقے، یعنی ایسے علاقے جہاں پر انڈسٹری بہت زیادہ ہے، وہاں سڑکیں بھی بہترین ہوں گی، لوگوں کو آنے جانے کے لیے بھی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، تو اس لیے وہاں پر لوگ زیادہ رہیں گے۔ اور ایسے علاقے جہاں پر یہ سہولتیں نہیں ہیں تو وہاں پر لوگوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہوگی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کراچی یا اس طرح فیصل آباد ہے جو پاکستان میں انڈسٹری کے حوالے سے تیسرے نمبر پر ہے، تو وہاں پر لوگوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کو روزگار میسر آتا ہے جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے، اور روزگار کے بغیر کوئی بھی فرد جو ہے وہ زندگی گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سیاسی اور معاشرتی حالات، ایسے علاقے یا ایسا خطہ جہاں پر سیاسی حالات پیسفل ہیں، وہاں پر پرامن علاقے ہیں اور وہاں پر دھرنے، احتجاج، انتشار وغیرہ وہاں پر نہیں ہے، تو وہاں لوگ جو ہے وہ زیادہ رہیں گے۔ مگر ایسا خطہ جہاں پر قتل و غارت گری ہے، سیاسی حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہیں، دھرنے ہیں، احتجاج ہیں، لوگوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، مال محفوظ نہیں ہوتا، تو وہاں پر لوگ رہنے کو اتنی زیادہ ترجیح نہیں دیتے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی، برصغیر تقسیم ہوا تھا، تو اس وقت انڈیا سے یا متحدہ ہندوستان سے بہت سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان ہے اور یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ڈہری یوگی پاکستان کی گنجانیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل یاد کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔